اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھتے ہی دیکھتے عشرہ مغفرت بھی گزر گیا اور اب عشرۂ دوزخ سے نجات کا جاری و ساری ہے۔ جتنا ہو سکے ہمیں اس عشرے میں اپنے لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ دعا صرف بیماریوں کے لیے نہیں بلکہ اپنی بڑی ہوئی خواہشات کے لیے اور دل کو گرد آلود کر دینے والی سوچوں سے اور حسد سے، شر سے، کینہ سے، نفرت سے اور ذہنی سکون برباد کر دینے والے انسانوں سے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے ہمیں ذہنی، قلبی اور جسمانی صحت کلی عطا فرمائے، آمین۔ آپ سب کو سیدہ شہزادی کا سلام۔ مل کر گزاریں گے ماہ رمضان۔ رمضان کی شان پروگرام میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں مس قاریہ کنول، ان کے ساتھ ہیں غلام عباس ولی نظامی صاحب، ان کے ساتھ ہیں قاسم مقصود صاحب۔ جی ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے۔ بخش دے جرمانوں میرے، اے میرے غفار رب، بخش دے جرمانوں میرے، اے میرے غفار رب، پا میرے عیباں تے پردہ، پا میرے عیباں تے پردہ، اے سخی ستار رب، بخش دے جرمانوں میرے، اے میرے غفار رب، بخش دے جرمانوں میرے، اے میرے غفار رب، واسطہ تینوں علی دا، واسطہ حسنین دا، واسطہ تینوں علی دا، واسطہ حسنین دا، واسطہ تینوں علی دا، واسطہ حسنین دا، مہل وے جو دل نو سب دے کر عطا گفتار رب، مہل وے جو دل نو سب دے کر عطا گفتار رب، پا میرے عیباں تے پردہ، اے سخی ستار رب، بخش دے جرمانوں میرے، اے میرے غفار رب، سہواری میں توبہ پنی تے میں ہاں بے اعتبارا، سہواری میں توبہ پنی میں ہاں بے اعتبارا، پھر بھی تیرے در تے آیا، پھر بھی تیرے در تے آیا، تو بخشی بخشن ہارا، بخش دے جرمانوں میرے، اے میرے غفار رب، تیریاں صفتاں تے ربا ساریاں گنت نے، تیریاں صفتاں تو صدقے، اے میرے کرتار رب، تیریاں صفتاں تو صدقے، اے میرے کرتار رب، پا میرے عیباں تے پردہ،
پاسے میں تکاں تیرے جلوے سونیا سبحان اللہ سبحان جیڑے بھی پاسے میں تکاں تیرے جلوے سونیا جیڑے بھی پاسے میں تکاں تیرے جلوے سونیا تیری قدرت دینے دس دے ہر جگہ انوار رب پا میرے ایباں تے پردہ پا میرے ایباں تے پردہ اے سخی ستار رب بخش دے جرمانو میرے اے میرے غفار رب میں انا تے تلکن رستہ دیوے کون سنبھالا میں انا تے تلکن رستہ دیوے کون سنبھالا جس در جاواں تکے ماریں جس در جاواں تکے ماریں ایک تو ہاتھ پکڑن والا بخش دے جرمانو میرے اے میرے غفار رب واسطہ تینوں میں پاواں تیری ذات پاک دا واسطہ تینوں میں پاواں تیری ذات پاک دا واسطہ تینوں میں پاواں تیری ذات پاک دا بخش دے اپنے ولی نو مالک مختار رب بخش دے اپنے ولی نو مالک مختار رب پا میرے ایوان تے پردہ پا میرے ایوان تے پردہ اے سخی ستار رب بخش دے بخش دے بخش دے جرمانو میرے اے میرے غفار رب ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آپ نے حمد باری تعالیٰ سنائی پا میرے ایباں تے پردہ اے میرے ستار رب جی ناظرین اب ہم قاریہ کول سے کہتے ہیں کہ وہ اعتکاف کی فضیلت بیان کریں نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے مغفرت نشان ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے وفات ہونے تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اعتکاف کرتی تھیں تو اعتکاف کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے قرآن مجید میں بھی اعتکاف کا ذکر فرمایا گیا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اور ہم نے تاکید کی ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ میرا گھر صاف کریں طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. تو یہاں پہ جو لفظ والعاکفین ہے اس سے مراد یہ ہے کہ مسجدوں کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے صاف کیا جائے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اعتکاف ہے یہ ایک پرانی عبادت ہے، پرانی امتوں سے چلتی آ رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلتی آ رہی ہے، اور اس کو قرآنی عبادت بھی کہا گیا ہے. اعتکاف سے مراد ہے کہ عبادت کی نیت سے مسجد میں جم کر ٹھہرنا اور قیام کرنا ہے. مسجد میں ٹھہر کر عبادت کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ مسجد میں ٹھہرتا ہے اسے معتکف کہتے ہیں. کہ اس کی کوئی شرائط بھی ہیں؟ اس کے شرائط یہ بتائے گئے ہیں کہ رمضان کی 20ویں تاریخ کا سورج چھپنے سے پہلے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جائیں جی، اور عید کا چاند نظر آنے تک اعتکاف کی نیت سے عورتیں گھر کی مسجد میں رہیں، اور جو مرد حضرات ہیں وہ جہاں پہ 5 وقت نماز ادا کی جاتی ہے وہاں پہ رہیں. عورت کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے. جس جگہ میں وہ گھر پر رہ کر نماز ادا کرتی ہے وہی جگہ اس کا اعتکاف ہے. ماشاءاللہ. تو اس میں ہم اس طرح ہے کہ کسی کو ہم مل سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، یا پردے میں رہنا ہوتا ہے؟ جی، اس میں ہم ایسا بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اعتکاف میں کسی سے بات آپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ دنیاوی بات نہ ہو، کسی اچھی بات پہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں، اور کسی کو برائی سے روکنا، اور یا عورتیں ہیں جو گھر میں وہ اپنے بچوں کو یا اپنے کام جو نوکر وغیرہ ان کو کوئی بات کہہ سکتی ہیں اپنے کام کی ضرورت کے مطابق. جو لغو باتیں ہیں اس سے پرہیز کیا جائے. جو ہماری جو بات ہم بہت ضروری بات ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، اس کا کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ بعض دفعہ دیکھے کہ اس طرح چادر لگا لیتے ہیں، اس پردے میں رہتے ہیں الگ جگہ پہ. جی نہیں، یہ مرد حضرات کے لیے نا وہ خیمے لگائے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خیمے لگائے تھے مسجدوں میں. جو عورتیں گھر میں موجود ہیں وہ کیا؟ جی، عورتوں کے لیے جو ایک مقرر جگہ کی ہے اس میں آپ خیمہ لگا سکتی ہیں، وہ پردے کی حالت میں رہ سکتی ہیں. جی ہاں جی جی، اگر کوئی ضروری بات ہے وہ آپ لکھ کے کر سکتی ہیں. کوئی اپنا مسئلہ کسی کے سامنے نہیں ہم جا سکتے. جی، کسی کے سامنے نہیں جا سکتے نا، اعتکاف ہے کیوں اس میں نورانیت ظاہر ہوتا ہے. اس کی جو عبادت کا جو تسلسل ہوتا ہے وہ ایک نورانیت کہہ لیں کہ چہرے کے نور سے. اس دوران جو ہے وہ بندہ جو ہے انسان جو ہے نا وہ دوسرے رشتوں سے کٹ آف ہو جاتا ہے، اس کا ڈائریکٹ رابطہ اللہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کسی کو نہ دیکھ سکتا ہے نہ بات کر سکتا ہے. بڑی مجبوری ہے تو آپ لکھ کے کاغذ پہ دو کہ یہ ہے اس طرح بات. بالکل ایسے ہی ہے. اور دیکھیں جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے نا تو اللہ رب العزت اس کے لیے 3 خندقیں حائل کر دیتا ہے جس کا فاصلہ مشرق و مغرب سے بھی زیادہ ہے. اور دیکھیں ایک دن کے اعتکاف کرنے کی یہ فضیلت ہے، اور پھر 10 دن ماشاءاللہ جو عشرہ آخرہ ہے اس میں کتنی فضیلت والا وہ ہے. تو دل لگا کر عبادت میں مشغول ہونا چاہیے، دنیا کے کاموں کو ترک کر دینا چاہیے. ماشاءاللہ. جی ناظرین، آپ نے دیکھا مس قاریہ کول نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمیں اعتکاف کی فضیلت بیان کی ہے، سمجھایا ہے. تو آئیے ہم قاسم مقصود صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. جی، نعت کا مطلب پیش خدمت ہے. جی جی. کن سے پہلے ہے ابتدائے نعت، کن سے پہلے ہے ابتدائے نعت، گونجتی ہے سنو صدائے نعت. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھ پہ ہوتی ہے پھر عطائے نعت، مجھ پہ ہوتی ہے پھر عطائے نعت، راضی جب ہوتا ہے خدائے نعت. سبحان اللہ سبحان اللہ. جاری رکھوں زباں پہ ورد درود، جاری رکھوں زباں پہ ورد درود، دل کی دھڑکن مجھے سنائے نعت. سبحان اللہ سبحان اللہ. گل کھلے گلشن مودت میں، گل کھلے گلشن مودت میں، ڈالی ڈالی پہ جھوم جائے نعت. سبحان اللہ. یہ زباں ہو برائے مدح نبی، ماشاءاللہ. یہ زباں ہو برائے مدح نبی،
یہ قلم وقف ہو برائے نعت، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ زباں ہو برائے مدح نبی، یہ قلم وقف ہو برائے نعت، سبحان اللہ، اور کس ستمگر نے کہہ دیا ہے یہ، کس ستمگر نے کہہ دیا ہے یہ، مدح زہرا ہے ماورائے نعت، سبحان اللہ سبحان اللہ، گلشن پنجتن رہے آباد، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، گلشن پنجتن رہے آباد، سیر کرتی پھرے سبائے نعت، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہونا بیمار میری روح سخن، ہونا بیمار میری روح سخن، مجھ کو حاصل رہے شفائے نعت، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور مگتا ہے کہ میرے مدنی کے عشق میں قاسم، میرے مدنی کے عشق میں قاسم، میرے ہونٹوں پہ مسکرائے نعت، میرے مدنی کے عشق میں قاسم، میرے ہونٹوں پہ مسکرائے نعت، مجھ پہ ہوتی ہے پھر عطائے نعت، راضی جب ہوتا ہے خدائے نعت۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیے۔ جی ناظرین، آئیے مس قاریہ کنول سے مزید اعتکاف کے بارے میں معلومات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کا جو اعتکاف ہے آخری عشرے کا، اس کو سنت کفایہ کہا گیا ہے، اور اس کو 2 حج اور 2 عمرے کے برابر اس کے اجر و ثواب کی بشارت سنائی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ تو سبحان اللہ، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال ان دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے، اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی کہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اعتکاف فرماتی تھیں۔ ماشاءاللہ، اور یہ اعتکاف میں ایک بہت بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں انسان ایک تو اللہ سے لو لگا لیتا ہے، اور دوسرا رمضان کی آخری رات اس قدر اہمیت کے حامل ہوتی ہیں کہ اس میں شب قدر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، کہ اس میں لیلۃ القدر کی راتیں آتی ہیں جن کو طاق راتیں بولا جاتا ہے۔ اس میں 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے اور 29 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو یعنی کہ کنفرم نہیں بتایا، جی آخری عشرہ جو ہے اس میں آپ نے طاق رات کو تلاش کرنا جی، ہے۔ اور اعتکاف کی ایک صورت یہ بھی نکلتی ہے کہ اس میں ہم جو طاق رات ہے وہ ہم اس کو شب قدر تک پہنچ جاتے ہیں، اس کو ہم حاصل کر لیتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن بندہ جو اعتکاف کی نیت کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسے بچ جاتا ہے، اور جو بندے اس کے لیے نیکیاں کرتے ہیں اس کا بھی اس کو اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے سمجھایا۔ جی ناظرین، اب ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے غلام عباس ولی نظامی صاحب سے۔ نبی جی خدا را کرم کیجیے گا، نبی جی خدا را کرم کیجیے گا، عطا ہو سہارا کرم کیجیے گا، عطا ہو سہارا کرم کیجیے گا، نبی جی خدا را کرم ہوئی حضوری مدینے میں آؤں، ہوئی حضوری مدینے میں آؤں، بھلا لے خدا را کرم کیجیے گا، بھلا لے خدا را کرم کیجیے گا، نبی جی خدا را کرم۔ میری جولی بھر دیں
پسارا کرم کیجئے گا نبی جی خدا را کرم میں مر جاؤں گا آپ سے دور رہ کے میں مر جاؤں گا آپ سے دور رہ کے مجھے دے کنارہ کرم کیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہو کیسے گزارا کرم کیجئے گا نبی جی خدا را کرم اے عثمان صدیق حیدر کے آقا اے عثمان صدیق حیدر کے آقا ہے گردش ستارہ کرم سبحان اللہ، کیجئے سبحان اللہ، گا سبحان اللہ۔ ہے گردش ستارہ کرم کیجئے گا نبی جی خدا را کرم ولی بھی تو دیدار طالب ہے آقا ولی بھی تو دیدار طالب ہے آقا وہ دیدار پیارا سبحان اللہ، کرم سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہو دیدار پیارا کرم کیجئے گا نبی جی خدا را کرم کیجئے گا کرم کیجئے گا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت۔ نبی جی خدا را کرم کیجئے گا۔ آپ سب معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام رمضان کی شان میں تشریف لائے۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ سیدہ شہزادی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔